بات سیدھی سی ہے، ایک پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی کا فیلئر ہے۔ رائٹنگ آن دا وال تھا کہ یہ ایک لا ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو جان بوجھ کے یا بغیر سمجھے جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور صرف اس ضد کے اندر جا کے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب سپریم کورٹ نے کر دیا۔ آج تک جو ہے پی ٹی آئی امپلیڈمنٹ کے طور پہ بھی نہیں گئی۔ حافظ احسان صاحب اب کیا کریں گے؟ چیلنج تو یہ لوگ کر نہیں سکتے، اور ریاست صاحب نے تو کہا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آج تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دونوں میرے دوست ہیں، دونوں نے انہوں نے ریزرو سیٹس پہ بات کی ہے، خان صاحب نے جو ہے وہ ریویو پہ بات کی ہے، لیکن دونوں نے کانسٹیٹیوشن یا لا کا کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ پہلے آ جاتے ہیں ریویو کے اوپر۔ ریویو کے اوپر جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، اس وقت یہی تھا کہ جن ججز نے کیس سنا ہو آرٹیکل 188 کے نیچے وہی کیس سنتے ہیں اور اس پہ اوپر ایک فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اس کے اندر آرٹیکل 191A آیا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے اب ریویو کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ایک کمیٹی فیصلہ کرے گی اور اس کمیٹی کے مطابق کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا۔ اب جو سپریم کورٹ کے 90 کے رولز ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کرتے، چونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کا حصہ، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے یہ ایک اور بات ہے، بٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اسی نے ریویو سننا ہے، اور آج اس نے ریویو سنا اور ایک فیصلہ دیا، اور وہ اٹین فائنلٹی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں سیکنڈ ریویو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ جو آج اوور ٹرن ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی کسی شک کے مطابقت تھا، یا وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ تک آیا کہ جس پولیٹیکل پارٹی نے کلیم کیا کہ مجھے سیٹس ملنی چاہیے، کیا وہ اس کی پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی انٹائٹل تھی؟ تو وہ نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے ہوتے ہوئے جب رائٹنگ آف دا وال یہ لکھا ہو کہ جی وہی پولیٹیکل پارٹی کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جوائن کر سکتے ہیں جس نے الیکشن لڑا ہو، الیکشن سمبل پہ لڑا ہو، الیکشن کے بعد اس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہو، اور 3 دن کے اندر اس کو جا کے جوائن کریں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یونینیمسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کے آج تک جس پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی نے بیک کیا، پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اس کے بعد آپ کے الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ وہ انٹائٹل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی آئی ہے، کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پولیٹیکل بات کرنا یا اس کے بعد آپ کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہونا اور بات ہے، لیکن جب آپ عدالت کے اندر جائیں گے تو وہاں کے اوپر جا کے آپ کو آئین اور قانون کے مطابقت بات کرنی پڑے گی۔ اب وہاں کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ آیا 12 جولائی کا یا 23 سپٹمبر کا، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ تھی، وہ ایک پولیٹیکل ججمنٹ تھی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی آرٹیکل 17(2) کی بنیاد کے اوپر، اور آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 جو ہے اس کو ریڈنڈنٹ کیا گیا، ڈس فنکشنل کیا گیا، سیکشن 104 کو، رول 94 کو، اور اس کے بعد فائنلی جا کے یہ کہا گیا کہ ایس آئی سی تو ہے نہیں ہے لیکن ہم ان کو دیتے ہیں، ہم یہاں پہ الیکٹرل جسٹس کرتے ہیں۔ جی وہ الیکٹرل جسٹس جو ہے کیا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ سوال یہ تھا پاکستان کی سپریم کورٹ میں، اور جتنی بھی آپ کی ڈاکٹر صاحبہ ہیئرنگ ہوئی ہیں، کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آرٹیکل 51 کے نیچے یا آرٹیکل 106 کے نیچے ایس آئی سی کے بعد پی ٹی آئی انٹائٹل ہے یا نہیں۔ جہاں تک دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ فرام ڈے 1 میرا ایک سٹینس بھی ہے لیگلی، اور میں نے اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ ایس آئی سی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر نہ فٹ آتے ہیں نہ انٹائٹل ہیں۔ اسی طرح جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اوور اینڈ ابو جو ہے انہیں ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی، چونکہ اگر آرٹیکل 51 کی پروپورشنز کے اوپر آپ جائیں گے تو اس کے مطابق ان کو ان کی سیٹس کے حساب سے ملیں گے۔ لیکن جو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے، وہ جو پشاور ہائی کورٹ نے انڈورسمنٹ کی ہے، سپریم کورٹ اس کی حد تک گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابقت رکھتا ہے، اور جو پچھلا فیصلہ تھا اس کو رائٹلی اور لیگلی سپریم کورٹ نے آج اوور ٹرن کیا ہے۔ چوہدری صاحب نے بات کی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، تو پارٹی کون سی تھی؟ ایس آئی سی تھی۔ تو اگر ایس آئی سی پارٹی تھی تو سپریم کورٹ نے 12 جولائی یا 23 سپٹمبر 2024 کو ایس آئی سی کو انٹائٹل کیوں نہیں کیا؟
اگر ان چوری صاحب کی بات مان لی جائے تو سپریم کورٹ نے 12 جولائی یا 23 سپٹمبر کا فیصلہ پھر غلط دیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایس آئی سی انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ جس کو انڈیپینڈنٹ ممبر جوائن کر سکے. دوسرا اس چیز کے اندر دیکھیں بات یہ ہے آئین اور قانون بنانا کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے. ججز کا کام کیا ہے؟ اس کی تشریح کرنا, اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرنا. اب اگر پارلیمنٹ کی میجورٹی 2/3 سے ایک فیصلہ کر کے ایک امینڈمنٹ لے آتی ہے اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججز اس کے بینیفیشری ہیں کہ جی یہ 26ویں اور بھئی کوئی ایک وہ تو ترمیم آ گئی نا, وہ آ گئی نا, وہ 26ویں ترمیم کے. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے پیش ہوئے, آپ نے آرگیو کیا. اصل ڈاکٹر صاحب بات سیدھی سی ہے, ایک پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی کا فیلئر ہے. رائٹنگ آن دا وال تھا کہ یہ ایک لا ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو جان بوجھ کے یا بغیر سمجھے جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا اور صرف اس ضد کے اندر جا کے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب سپریم کورٹ نے کر دیا. آج تک جو ہے پی ٹی آئی امپلیڈمنٹ کے طور پہ بھی نہیں گئی. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ججز پہ اعتراض ہر وقت کرنا, جوڈیشری پہ اعتراض ہر وقت کرنا, انہیں یہ پوچھیں کہ جو آرٹیکل 62F کا فیصلہ تھا جو پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کا تھا, سپریم کورٹ کا ٹھیک فیصلہ تھا آئین کے اندر, پھر انہوں نے ریویو کیا. 63A کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ووٹ نہیں کاؤنٹ کریں گے اور ڈسکوالیفائی بھی ہیں. سپریم کورٹ نے واپس اوور ٹرن کی, کیا غلط تھا؟ نیب کی امینڈمنٹ جو تھی اس کے اندر جو تھا فیصلہ جو تھا ٹھیک تھا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر سمجھ نہیں آتی تھی. پہلا فیصلہ بھی کورٹ کا تھا, دوسرا تو ریویو پھر ہوتا کہ ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, ریویو پٹیشن کا مقصد ہی. میرا سوال یہ حافظ خان بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ریویو کے لیے آپ جاتے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ قائم رہے گا. دونوں چانسز ہوتے ہیں, یا تو قائم رہیں گے یا پھر ڈاکٹر صاحب ہم نے ججز پہ لیا. پہلا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا, تنقید برائے تنقید ہو جاتی ہے کہ پہلا بھی انہیں کا تھا, دوسرا بھی ریویو کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا. کورٹ نے دیا ہے نا. حافظ صاحب جاتے جاتے آپ کی چاہت پوچھ لیتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ریاست بھائی نے کافی کچھ بتا دیا. ڈاکٹر صاحب ہمیں انسٹیٹیوشنز پہ بات کرنی, ججز سے نکل جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے لیکن یہاں پہ ذاتیات پہ حملے ہوتے ہیں جو کہ بڑی غلط, اور جو بھی آج پروسیڈنگز کے اندر ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب آئین اور قانون پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو ایجیٹیٹ کریں؟ ہمارے پاس ایک سپریم کورٹ ہے. تیسری بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ اگر اس ساری کیس کی پروسیڈنگز کو دیکھیں تو جس طرح یہ پروسیڈنگز کو کنٹیسٹ کیا گیا یا جس طرح کا کوسچن آف لا تھے وہ کورٹ کے اندر ایڈریس ہی نہیں. ایک فیصلہ آیا, اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکا اور سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا. فائنلی میں اس چیز کے اندر یہ کہوں گا کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم اچھی نہیں تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی انگیج کیوں رہی؟ اس کے بعد اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک ووٹ بھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا, اور جس دن پاس ہو کے دوسرے دن چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا, پی ٹی آئی اس کا حصہ رہی. آج بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ بیٹھتی ہے, ووٹ ڈالتی ہے, کبھی فیور کے اندر کرتی ہے, لاہور کے کئی ججز کے اندر انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے. تو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشن اور لیگل ڈائیکاٹمی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ ہر چیز جو ہے سینسیشنل کرنا یا فیکٹس کے خلاف بات کرنا یا لا کے خلاف بات کرنا یا جوڈیشری کے خلاف بات کرنا میرا یہ مناسب نہیں ہے.